ویلکم بیک ناظرین، جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر سعید الہی صاحب، آپ کے ہم پیشہ ڈاکٹر کیس کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے تو ہر جگہ سے مار کھائی ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے جیت نہیں سکتا اور اس کے پاس بڑی طاقت ہے، ایران کے پاس صرف جذبہ ہے؟ تو اس جذبے نے تو دنیا کی سپر پاور کو، اس کا ابراہیم لنکن کو بھی بھگا دیا، 13 اڈے بھی تباہ کر دیے، اور ایک دفعہ تو امریکہ ڈیفینسو ہو گیا، بھاگ گیا۔ جذباتی طور پہ یا بطور مسلمان تو ہمارے جذبات وہی ہیں جو آپ فرما رہے ہیں، اور ہماری خواہش بھی یہی ہے، کیسے ہی ہو؟ لیکن حقیقت ذرا اس سے مختلف ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اڈے اڑا دیے، فلاں اڑا دیے، ڈھینگ اڑا دیے، دیکھیں ابھی ساری یہاں بات ہوئی ہے، ایران کے پاس نہ کوئی ایئر فورس ہے، نہ نیوی ہے، چند گن بوٹس ہیں جو لے کے سمندر میں پھرتے ہیں، وہ یا پاسداران ڈاکٹر انقلاب صاحب ہیں کیا بات کر رہے ہیں جو آپ؟ باہر ڈاکٹر کے بجائے صاحب دیکھیں، اے بی سی باہر کے نیوز بجائے نے، اندر لڑ رہے ہیں۔ امریکن ایک بڑے چینل نے یہ خبر بریک کی ہے، اور سارے امریکی مان رہے ہیں کہ انہیں کویت میں جو امریکن اڈا اڑایا ہے وہ ان کے ایئر فورس کے جہاز نے جا کے بمیں کی ہے، اڑا دیا پورا اڈا ہی۔ میں گزارش نہیں سر، نہیں گزارش سن یہ لیں۔ امریکن کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کے پاس جہاز ہیں A7، وہ 1958 ماڈل کے جہاز ہیں جو آبسلیٹ ہو گئے ہیں نہیں اور نہیں، وہ فلائنگ کافنز تردید ہیں، کر رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں اس لیے ہم نے ابھی ان کے بنایا پاس ہے، وہ کہتے ہیں ہماری لوکل جنریشن ہے، خود بنایا ہم نے، ایرانی کہہ رہے ہیں۔ کوئی میری بات سنیں، دیکھیں میں نے کہا نا دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، پرانے جہاز نکال کے اس پہ نئے رنگ کر کے اس پہ شہید لکھ دیں، بڑے بڑے میزائل نکال کے اچھا، رشین پرانے ان کے اوپر آپ جو مرضی لکھ دیں، مہدی لکھ دیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے ملٹریلی، ایران کا امریکہ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، سمندر میں 4 فریگیٹ تھے، 3 انہوں نے اڑا دیے، چوتھا چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، فضائیہ ان کی باہر نکلتی نہیں ہے۔ میزائل پروگرام میں ان کو رشیا نے سپورٹ کیا ہے، نارتھ کوریا نے کیا ہے، اور دوستوں نے کیا ہے، جس کے مقابلے میں وہ اپنے میزائل یوز کرتے ہیں، لیکن کوئی بہت بڑا نقصان نہیں کر سکے جس سے کوئی مڈل ایسٹ کا نقصان ہوا ہو۔ اس کے مقابلے میں امریکنز نے 15-20 جہاز 80 گرا جو دیے بڑے انہوں نے۔ لیڈر تھے دیکھیں ایران کے، وہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، 80 لیڈر شہید ہو چکے ہیں اب تک، امریکہ کے جہاز بڑے گرا دیے، پہلی اور سعودی عرب کے دوسری اندر سطح کے لیڈر کھڑے جہاز ان شہید کے ہو گئے تباہ ہیں، کر دیے، اور 2000 اٹیک ہوئے ہیں، اور اگر جنگ دوبارہ ہوتی ہے تو پانی، پیٹرول، پاسداران انقلاب اور انفراسٹرکچر اگر تباہ کر دیا جائے تو ایران 70 سال پیچھے چلا جائے گا۔ تو آپ یہ باتیں جو حقیقت کی ہیں یہ لوگوں کو بتائیں، جذباتی باتیں بتا کے کہ جی میزائل مار دیا، فلانا اڑا دیا، امریکہ کو اڑا دیں گے، یہ بڑھ کے سنتے ہوئے کئی سال ہو گئے، لیکن اصل حقائق یہ نہیں ہے۔ اس وقت بہتر یہ ہے ان سالسوں کی مدد سے جد اور جو اگلا حملہ ہے اس کو مؤخر کیا جائے، اپنے عوام کو مصیبت سے بچائے، اپنے انفراسٹرکچر کو بچائے، آئل کو بچائے، پانی کو بچائے، اور جو پاسداران انقلاب ہیں وہاں پہ ان کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا، کیونکہ وہ کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں، اور ان کی اور طالبان کی سوچ میں بہت کم فرق ہے۔ دیکھیں جی اپنا برگیڈ صاحب، ڈاکٹر صاحب نے تو بالکل ہی معاملہ ہی کسی اور طرف لے گئے، وہ کہتے ہیں کوئی موازنہ ہے ہی نہیں، حالانکہ انہوں نے وہ جہاز جو انٹچیبل تھا، جو ریڈار میں بھی نہیں آتا تھا امریکہ کا، جس کی وجہ سے سپر پاور تھے، اس کو لاک کیا، لاک کر کے اس کو گرایا، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر سعید الہی صاحب، اس کو گرایا، 20 جہاز گرانی تو 500 موجود ہے میرے بھائی، سر 24 جہاز گرائے ان کے، سر یار 24 تو آپ بتا رہے ہیں نا، ابھی تو ایک جہاز کی بات کر رہے تھے، امریکنز مان اگر رہے ہیں۔ 500 جہاز موجود ہیں تو ایک جہاز نقصان ہو جائے تو کوئی نقصان چلو نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ پوچھتے ہیں بریگیڈیئر صاحب سے، ان کا چونکہ بہت زیادہ سٹڈی ہے اور یہ وارفیئر سارے معاملات کو بھی سمجھتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ ایسے ہی معاملہ جیسے ڈاکٹر سعید الہی صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ملیٹریلی نیومیریکلی جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ ایران نے اس وار کا اسٹیچر ہی چینج کر، اٹس ناٹ اے کنونشنل وار، جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، بٹ دیٹ ریلیٹس ٹو دی پوائنٹ کہ اگر 2 فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں اور لڑ رہی ہیں تو ہی از رائٹ، بالکل صحیح بات ہے، ایران کے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے، لیکن ایران نے یہ یاد رکھیے گا کہ ایران نے جو وہ ابراہم لنکن تھا، اگر آپ نے ٹرمپ کی پریس کانفرنس سنی ہو، اس میں اس نے کہا تھا کہ ایران نے 100 میزائل مارے ابراہم لنکن پہ، اور ابراہم لنکن had to retreat. Gerald Ford had to retreat because remember in the coming scenario this is not the war of big tanker.
یہ جو جنگ ہوگی یہ بڑے بڑے جہازوں کی جنگ نہیں ہے. اس جنگ کا پیٹرن اسٹینڈ آف ڈسٹینس پہ ہوگا. اس جنگ کا پیٹرن کنونشنل پیٹرن نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جتنے امریکہ کے بیسز ہیں وہ تمام ان کے لیے ولنریبلٹی بن گئے. جب میں کیلکولیشن میں جاؤں گا تو میں ایران کو امریکہ سے کمپیئر نہیں کروں گا, میں کہوں گا وہ بہت پیچھے ہے. لیکن ایران نے اس پوری جنگ کو وار آف سنکرونائزڈ ڈیٹرنس اینڈ اے سیمیٹرک ٹالرنس بنا دیا, جس کے ذریعے آپ نے دیکھا کہ ایران امریکہ کی ایئر پاور جو بہت بڑی ایئر پاور ہے, اور ایئر پاور ہمیشہ بہت کاسٹلی ہوتی ہے. اٹ ریمائنڈ آپ نے ایک جہاز ہوتا ہے وہ بلینز آف ڈالرز کا ہوتا ہے, اس کے بعد اسے ریفیول کرنا ہے, ریفیولر نے چلنا ہے, کچھ اور چیزیں ہونی ہیں, آپ کو بیسز چاہیے, لینڈ کرنا ہے. انہوں نے اس کو انگیج کیا ہے بڑے سستے میزائل سے جو غالباً اپنا, اور ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی پرانے میزائل ہیں. دے ہیو ہائپر سونک میزائل, دے ہیو سپر سونک میزائل, دے ہیو ری انٹری وہیکلز جو میک 10 کی سپیڈ پہ چلتا ہے. اٹ ہیز ڈیمانسٹریٹڈ کہ وہ ڈوم کو, آئرن ڈوم کو, ایرو کو, ہر چیز کو تباہ کر سکتا ہے. ایران کے پاس کوئی ویپن نہیں ہے, کوئی میزائل نہیں ہے جو امریکہ کو ہٹ کرے گا. ایران امریکہ کو ٹارگٹ ہی نہیں کر رہا ہے, ایران ٹارگٹ کر رہا ہے اسرائیل کو. تو امریکہ اگر ایران پہ حملہ کرے گا تو ایران اسرائیل پہ حملہ کرے گا. پھر ایران کی پراکسیز بھی کھڑی ہو جائیں گی. باب المندل کے نیچے سے اگر ہوتیوں نے تار کاٹ دی تو آپ کی تمام وارفیئر کا کمپلیکس ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ وار آف ایسیمیٹرک انڈیورنس جو ہوتی ہے اس کا کنٹیکسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. سعید رئیس صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے پاس 500 جہاز ہیں, ان کے پاس بڑے فلیٹ ہیں, بہت بڑی نیوی ہے, ٹریلین کا بجٹ ہے. بٹ آپ یہی بجٹ آپ یاد رکھیے گا ویتنام میں بھی تھا. تو آخری وقت میں کیا ہوا تھا؟ آخری وقت میں ہوا تھا کہ امریکہ کو لینڈ کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر کے لیے کوئی ہیلی پیڈ نہیں مل رہا تھا. آخری دن 2-3 دنوں میں انہوں اپنے ہیلی کاپٹر جو ہے وہ جو امریکن ایمبیسی تھی تو اس کی چھت پہ لینڈ کیے تھے. اس وقت بھی ان کے پاس $1 ٹریلین کا اسلحہ تھا, لیکن ویتنامیوں نے ٹائپ آف وارفیئر چینج کر دی تھی. وہ پوری کی پوری اپنا امریکن فوج کو ایمبوش کرتے تھے, جنگلوں میں لے آتے تھے. 33 لاکھ 33 لاکھ ویتنامی مرے تھے, 58,000 امریکی مرے تھے, لیکن 33 لاکھ جن کے مرے جنگ وہ جیتے ہیں. جنگ تو گراؤنڈ اوفینسو تھا. تو یہ بات یہ ہے کہ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایران کین سسٹین دی وارفیئر. ہاں ٹھیک ہے ان کی ڈسٹرکشن ضرور ہوگی, لیکن ایران پھر بھی میرا خیال ہے پیس چاہتا ہے. جو ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں, عباس عراقچی صاحب کا مسقط آنا, یہاں آنا اور رشیا جانا یہ ٹھیک, لیکن اس کا لیوریج تو کسی کو دینا پڑے گا نا. یہ میسج ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں جو ایران بار بار زور دے رہا ہے کہ مڈل ایسٹ سے امریکہ نکل جائے, اور ان کی شرائط میں بھی یہ شامل ہے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ امریکہ وہاں سے نکل جائے گا یا نکل چکا ہے یا اس طرف کام چل پڑا ہے؟ یہ آپ نے میرے سے پوچھا ہے؟ بریگیڈیئر صاحب سے ذرا پوچھیں, پھر آپ سے بھی یہی پوچھنا. میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ امریکہ کا نکلنا از ان سیکنڈ تھرڈ فیز. ابھی فی الحال ایران کی ڈیمانڈ یہ نہیں ہے کہ امریکہ نکل جائے. انہوں نے بیسک جو ڈیمانڈ رکھی ہے کہ آپ بلاکیڈ ہٹا لیں, ہم اسٹیٹ آف ہارمز کھول دیتے ہیں. اب اس سے زیادہ اب یہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, ایران امریکہ ایکسپٹ کر رہا ہے کہ ایران کہے جی ہم ڈیفیٹڈ ہو گئے اور آپ ہمیں فارغ کر دیں. دیکھیے نا, اگر پاسداران انقلاب کا اتنا انفلوئنس ہوتا تو عراقچی صاحب جو ہے وہ نہ پاکستان آتے نہ وہ. انہوں نے ایک بڑی انٹیلیجنٹ ڈپلومیٹک منور کی. وہ اگر ایسے ہی پاکستان آ جاتے نا تو ٹرمپ نے اگلے دن چیخنا شروع کر دینا تھا کہ دیکھا جی ہم نے دبا دیا, ہم نے مار دیا, تو وہ ایرانین وقت جو ہے پاکستان چلا گیا ہے رحم کی بھیک مانگنے کے لیے. انہوں نے کہا جی ہم بائی لیٹرل وزٹ پہ جا رہے ہیں. They came to Pakistan also, they went to Muscat also, they went to اس کا مطلب ہے ان کی انٹینٹ ہے کہ کسی طرح یہ جنگ بند. بالکل ٹھیک ہے, لیکن امریکن اس انٹینٹ کو آگے نہیں چلنے دے رہا. ڈاکٹر کیس صاحب ایرانی یہ کہہ رہے ہیں, مجتبیٰ خامنہئی نے کہا ہے کہ آپ یورینیم کی تو بات کرنا ہی چھوڑ دیں نا, یہ ایٹمی پروگرام ہمارا حق ہے, یہ قوم کی امانت ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور کوئی ہمیں نہیں روک سکتا ایٹمی پاور بننے سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سائیکولوجیکلی یہ ایک اینشنٹ امپائر جو پرشین امپائر تھی اور ایک ماڈرن امپائر جو امریکن امپائر ہے, ان کی سائیکولوجیکل نیچرلی اس کے اندر پراکسیز ہیں,
लेबनान में हजबुल्ला ईरान की प्रॉक्सी है, इजराइल अमेरिका की प्रॉक्सी है, एंड सच इराक के अंदर मलेशिया है, उनकी बड़ी तगड़ी सच हौसी है। हाँ, तो वो हमास है। बट एट द सेम टाइम अल्टीमेटली ये जंग अब इकोनॉमिक वॉरफेयर की तरफ चली गई है। नुकसान शायद अमेरिका का ना हो, ईरान का होगा, मगर यूरोप का होगा जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं। हमारे जैसे मुल्कों का होगा। अब मुझे नहीं पता कि चीन का होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो भी तेल इन्हीं मुल्कों से लेता है। अड्डे जो हैं, ये बात तो हमें पता है कि शायद सऊदी अरब में 2 अड्डे पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्मी को मिले हैं। जी जी। कहीं और भी शायद 2 अड्डे मिले हैं। तो ये अमेरिकन अड्डे ही थे ना जी, जो अब अमेरिकन ने खाली किए हैं और हमें मिले हैं। तो विड्रॉल तो है एरिया से अमेरिकन उस तरीके से, बट आई एग्री कि वो एक सुपर पावर है। वो इतनी जल्दी तो अपनी पोजीशन ऑफ पावर, $1 ट्रिलियन का जो उसका बजट है, इतनी जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। मैं तो इस सीज़ फायर के पे हैरान हूँ कि क्या असले ख़त्म हो गए थे ईरान के और अमेरिका के और इज़राइल के, कि ये रिप्लेनिश कर रहे हैं और फिर लड़ाई की तरफ जाना चाहते हैं। मेरा ख्याल नहीं, कहीं ना कहीं ट्रस्ट डिफिसिट है, क्योंकि एक दफ़ा पहली हुकूमत में ट्रंप ने यही मुआहदा करके, इसमें से शायद ओबामा ने किया था, विड्रॉ किया था, तो ईरानी इस पे यकीन नहीं कर रहे। हम गारंटर हैं, आई डोंट नो इजिप्ट और टर्की भी उसमें गारंटर हैं या नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक्स हैं, इकोनॉमिक प्रेशर्स ठीक है हैं, और ये पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ मेरा ख्याल अब जाएगा। अच्छा डॉक्टर सईद अलाई साहब, आप का जो नैरेटिव है या स्टॉन्स है, मैं दोबारा फिर उसी पे आना चाहता हूँ। देखिए, इस जंग में अमेरिका को, ठीक है उनके पास बड़े जहाज़ हैं, बड़ी फ़ौज है, बड़ी टेक्नोलॉजी है, वगैरह वगैरह सब कुछ है, लेकिन देखें इसमें जो नई बातें हुई हैं कि नेटो उनको छोड़ गया, नुकसान क्या हुआ उसका एक भरम था, वो ख़त्म हो गया। यानी एक मैसेज पूरी दुनिया को गया कि ईरान जैसा मुल्क खड़ा होके अमेरिका की थोड़ी कुट लगा सकता है और अमेरिका वहाँ से पीछे भी हट सकता है। इसराइल के बारे में एक बड़ा भरम था, बड़ा खौफ था, डर था, वो भी किसी हद तक ख़त्म हुआ। नेटो नाराज़ होकर साइड पे हो गए, टूट गया बल्कि इस जंग के नतीजे में। यूरोप का आप देख रहे हैं कि कौन कौन से ममालिक हैं जो अमेरिका से पीछे हट गए। क्यूबा से ले के जापान तक, जापान से ले के यूके तक, और यूके से ले के इटली तक, जगह जगह कनाडा ने बगावत कर दी, जर्मनी ने कर दी। तो ये अमेरिका तो एक तरह से इस लड़ाई में जाने के बाद ना सिर्फ उसका भरम ख़त्म हुआ, ना सुपर पावर पे सवालिया निशान हुआ, और ना सिर्फ ये सारा इकनॉमिकली उसका नुकसान हुआ, बल्कि आज तो चीन कह रहा है कि जी सुपर पावर तो अमेरिका है ही नहीं, अब तो इस पे बात करें ही ना। अच्छा, फिर डॉलर को जो हिट पड़ी, तो कहने का मतलब यह है कि 10-12 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे अमेरिका को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी हिट हुई और उसका इमेज भी ख़राब हुआ। देखें, जो आपने सारी बातें कही हैं, इसके बाद तो मेरा ख्याल है अमेरिका को हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी मांग के घर जाके बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जो आपने मंजर पेश किया है वो तो यही है कि अमेरिका माफ़ी मांग ले। लेकिन मैंने पहले कहा कि हकायक मुख्तलिफ हैं, जज्बात मुख्तलिफ हैं। जब सद्दाम की लड़ाई हुई थी तो उसने भी कहा था ये उम्मुल मुहारिब, जंगों की मां लड़ी जाएगी, और एक दिन में 70,000 उनके जो सोल्जर्स थे वो उड़ा दिए गए थे। देखिए, इस वक्त इन जंगों में जो नई जंगें हो, जिसमें पाकिस्तान भारत की जंग भी थी, इसमें लोगों की जो अमवात हैं वो कम हो रही हैं। टेक्निकली जो हिट किया जाता है वो देखा जाता है कि कौन सा नुकसान कहाँ करना है और किस वक्त करना है। अब आप ये देखें कि ईरान में हमलों के दौरान अगर 2-2,500 अफराद शहीद हुए हैं, तो उससे पहले हंगामों में वहां 25,000 अफराद मारे गए हैं। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि ये जो आप डॉक्टर एक मंजर पेश कर रहे हैं, ईरान की जो फाइनेंशियल है, उनकी करेंसी पहले से मजबूत है, महंगाई की शरह उनकी बेहतर हो गई है। मैं करेंसी तो अफगानिस्तान की मजबूत है, पाकिस्तान से है नहीं, ईरान की जंग से पहले जो थी उससे मजबूत हो गई है। गुजारिश कर रहा हूं, ईरान जो था वो पिछले जंग से पहले भी अपना तेल फरोख्त कर रहा था इंडिया को, रशिया को, ओमान के जरिए दुनिया भर को। तो एक बात तो ये है कि उन्होंने अपने रास्ते खोले हुए थे। लेकिन अब आप बात कर रहे हैं इस जंग की, ईरान और अमेरिका की,
تو میں آپ اپنی رائے یہ پیش کر رہا ہوں کہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ایران ثالثوں کی مدد سے اس جنگ کو روک لے, اپنے ملک کی مزید تباہی کو روکے اور ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے. اور اگر جنگ ہوگی تو اس میں افراد تو کم مارے جائیں گے, لیکن جو انفراسٹرکچر ہے, جو ان کا ملٹری سیٹ اپ ہے, جو بتایا بریڈ صاحب نے, انہوں نے نئے میزائل اور جو ڈرونز ڈیولپ کر لیے ہیں, ان کا بڑا نقصان ہوگا. اور اس کے بالآخر جو سفرر ہوں گے وہ وہاں کے عوام ہوں گے, اور عوام جو ہے وہ بیچارے وہاں بول نہیں سکتے. ان کے ساتھ تو یعنی ان ملک, یہ جتنے ملک ہیں مڈل ایسٹ میں, ایک سے لے کر چائنا تک, وہاں پہ تو آپ کو پتا ہے بولنے کی آزادی کسی کو ہے ہی نہیں. ایران سے خبر نہیں آ سکتی, اسرائیل سے نہیں آ سکتی, ڈاکٹر صاحب ایک سوال, ایک سوال اور ہے, میں چاہوں گا آپ اس کا جواب دیں. دیکھیں دو پہلوان جب لڑتے ہیں وہ اپنے اپنے مسئلے چیک کرتے ہیں, اور جب وہ میز پہ بیٹھتے ہیں نا وہ اپنا زور دیکھنے کے بعد بیٹھتے ہیں. امریکہ, آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ کو ترس آ گیا اچانک, وہ سارا ایران ملیمیٹ کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا, اس کو ترس آ گیا اور وہ آ کے صلح پہ بیٹھ گیا, ان کا JD وینس اسلام آباد آ گیا, تو وہ ترس آ گیا تھا ایران کے, یا ایران نے کوئی نقصان پہنچایا ہے, وہ مجبور ہوئے تو ادھر ہے؟ یہ کمال تو ہماری لیڈرشپ کا ہے نا جو ان کو لے آئے. پہلی بات تو یاد رکھیں, دنیا میں شرائط اور معاہدے طاقتور کی مرضی سے ہوتے ہیں, کمزور کی مرضی سے نہیں ہوتے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, پھر کوئی لا تو نہیں سکتا تھا, کوئی امریکہ, طاقتور لوگوں نے اپنی مرضی سے کیے, کوئی امریکہ کو لا نہیں سکتا, کوئی ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. JD وینس ان کو ضرورت تھی تو آئے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ طاقتور جو ہوتا ہے وہ معاہدے اور شرائط اپنی مناتا ہے, کی تاریخ ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ صبح اٹھ کے ایران کی شرائط مان لی جائیں گی تو امریکہ وہاں کیا گھاس کھانے آیا ہوا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اس وقت جو نقصان ہونا ہے وہ ایران کا ہونا ہے. بالکل ٹھیک, وہ ریٹن آن دا وال ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایران شرائط مان لے, اور ایران کو بھی جو نیوکلیر کی ضرورت نہیں ہے. برگیڈ صاحب, میزائل پروگرام برگیڈ صاحب آج تو اپنی ایئر فورس ڈیولپ کریں, اپنی نیوی ڈیولپ کریں, ملک کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں. 4th لارجسٹ آئل پروڈیوسنگ کنٹری جو ہے, وہاں کے عوام جو ہے وہ اتنی بری حالت میں رہ رہے ہیں, آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. برگیڈ صاحب, یہ ڈاکٹر صاحب کا چونکہ پورا ایک نیریٹو انہوں نے بیان کیا اور ہم نے تھوڑے سے سوال بھی ان کے سامنے رکھے, لیکن برگیڈ صاحب میں اگین اسی چیز کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا. جو امریکہ کے اندر صورتحال ہے اس جنگ کے بعد, جو ٹرمپ کے خلاف ملین مارچ ہوا, نو کنگ موو چلی, جو اپیچمنٹ ان کی ان پروسیس ہے, جو ساری سچویشن ہے, ایرانی جنگ کو دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں, کوئی ایک شخص ایسا نہیں جو لیجٹیمیٹ ایک جنگ سمجھتا ہو. سارے کہتے ہیں غیر قانونی اور غیر اخلاقی طور پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اس پہ امریکنز کو دنیا کی طاقت اسلام آباد لا سکتی ہے ان کی, اگر ان کو فیل نہ ہو رہا ہو کہ ہمیں نکلنا چاہیے اس سے, تو کیا ان کو پاکستان ڈکٹیٹ کر سکتا ہے یا دنیا کی طاقت کر سکتی ہے؟ ڈکٹیٹ کرنا ہوتا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ دو چیزیں ہیں. پہلی تو میں ایک بات کہوں گا کہ ویب سائٹ ریفر کرتے کہ ایران نیڈس اٹامک بام یا نیوکلیر کیپیبل. وائی ناٹ؟ if Israel can be a nuclear capable country, why not Iran can? ہو نہ ہو وہ اور بات, but you cannot detach the Iran should not be a nuclear power. نہ ہونا یہ ان کا اپنا الگ بات ہے, لیکن رائٹ تو ہے. اور فتوے میں انہوں نے کہا تھا کہ we don't want to become an atomic power. But آپ comparative پہ جاتے ہیں, and when you go on comparative military analysis, تو جب آپ کا فو, آپ کا جو دشمن کے پاس اگر ایک طاقت ہے, you want to retain that power, تو ایران کو ہونا چاہیے, لیکن وہ نہیں ہو سکتا ابھی. اور اگر ان کے پاس جو یورینیم ہے 440.8 kg 60% انریچمنٹ پہ ہے, اگر وہ اس کو 90% انریچمنٹ پہ لانا چاہتے ہیں جو اٹامک بم بنانے کے لیے چاہیے, اس میں بہت ٹائم لگ جائے گا, اور اس کے لیے بہت سارے خود کہہ رہے ہیں میتھڈالوجی چاہیے. تو وہ, لیکن آپ ان سے رائٹ نہیں لے سکتے کہ they cannot become a nuclear power. Why? They are as good a power in the world as somebody as اگر اسرائیل جیسی ناجائز ریاست جو ہے اٹامک پاور رکھ سکتی ہے اور اپنی اٹامک پالیسی بھی اناؤنس نہیں کر سکتی, تو وائی ناٹ ایران؟ یہ ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے, ڈاکٹر صاحب کی بات جو کہا کہ کنونس کر کے, بالکل کنونس کر کے لایا جاتا ہے. جب مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں ڈکٹیشن نہیں چلتی, اس میں آپ ایک کو اپنا پوائنٹ دیتے ہیں, اگر ان کو پوائنٹ اپیل کرتا ہے تو آپ جاتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ امریکہ آلسو وانٹس ٹو گیٹ آؤٹ آف دس وار.
It is not کہ امریکہ اس وار کے اندر رہنا چاہتا ہے. The Americans ٹرمپ جو ہے اس کو ایک فیس سیونگ چاہیے. دیکھیے ایران تو بار بار کہہ رہا ہے کہ پہلے فیصلہ کرے یہ جنگ جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم جیتے ہیں. ذوالفقار صاحب اس قسم کی جو جنگیں ہوتی ہیں ان میں جیت اور ہار نہیں ہوتی ہے. اس جنگ کے اس قسم کی جنگوں میں آپ نے کمپیریزنز دیکھنے ہوتے ہیں. میں نے بتایا نا اس قسم کی جنگوں میں جیت اور ہار جو ہے وہ الٹیمیٹ نہیں ہوتی ہے. دیر از نو الٹیمیٹ وکٹری فار اینی پارٹ. اگر امریکہ نے اپنے 3 مشن، اب دیکھیں نا ہر جنگ کا ایک مشن ہوتا ہے. امریکہ نے 3 مشن ڈیوائز کیے تھے. رجیم چینج، ایٹامک پاور میزائل کی رینج کو کٹے. امریکہ could not achieve that. اس کا مطلب امریکہ has lost that war as a big power. یہ بات تو ہے نا. لیکن بات یہاں جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران should concentrate inside. اب ایران کے اندر جو چیزیں ہیں، ایران بہت ساری ایران کی ایگریکلچر پروڈیوس ہے. وہاں لوگ اتنے پریسڈ نہیں ہیں جتنا پریزنٹ کیا جاتا ہے. اس سے زیادہ پریس تو لوگ اسرائیل میں، جہاں پہ میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں جاتی. آپ نے میڈیا کے، اسرائیل کے میڈیا سے کوئی خبر آپ نے دیکھی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں؟ ایران سے تو روزانہ خبریں آتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. انہوں نے اوپن کیا، انہوں نے سی این این کو، الجزیرہ کو اوپن کیا. وہ سارے وہاں پہ جو لوگوں کو ٹارگٹ کیا، ایران کے اندر کسی جرنلسٹ کو ٹارگٹ کیا گیا. ایران کے اندر اگر ٹارگٹ ہوئے تو ان کے اپنے جرنل ہوئے، ان کے اپنے صحافی ہوئے. کسی انٹرنیشنل میڈیا کے آدمی کو ٹارگٹ نہیں ہے. اسرائیل کے اندر تو سارا میڈیا آپ نے اٹھا کے پھینک دیا. تو زیادہ ظلم اسرائیل میں ہے کہ ایران میں ہے؟ تو یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جی پیس کس طرح آئے. اس میں میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں، جو بڑی طاقت ہوتی ہے وہ بڑا پن لے کے چلتی ہے. اس میں شکست بھی ہوتی ہے. اگر ایران یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے سربراہ بھی تو بڑے ہو نا، ہم بھی بلاکیڈ ہٹا لیتے ہیں، اگر وہ بلاکیڈ ہٹا لیتے ہیں تو ایک مسئلہ حل ہوگا. پھر آپ ایران کو کمپیل کریں کہ بھئی آپ نے ایٹم بم نہیں بنانا. بالکل ٹھیک ہے، بات چیت شروع ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ پہلی فیز میں ہی ساری باتیں مان لیں تو دس پاسبل نہیں ہے. تو بارگیننگ کا حصہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کنکلوڈ کر دیں جی، اینڈ ہو گیا جی ٹائم. دیکھیں کنکلوژن تو میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بات تو یہ بہت صحیح ہے کہ اگر یہ چلی جنگ تو انفراسٹرکچر ایران کا بہت تباہ ہوگا. مگر پچھلے 40 سال سے ایران کے اوپر 5 منٹ بارش ہو جائے تو 6 دن بتی نہیں ہوندی. اتنے تو بم واج رہے نے، ایک گھنٹہ بتی نہیں گئی. 40 سال سے امبارگو لگا ہوا ہے، بازار بھی کھلے ہیں، امبارگو لگا ہوا ہے. اور وہ پھر بھی اس لیے وہ سیکھ لیا انہوں نے سیلف سفیشنسی ان دیٹ کانٹیکسٹ. اور ارد گرد کے اب سب ملکوں کے ساتھ ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے، نہ سعودی عرب کے ساتھ ہے نہ پاکستان کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر سعید الہی صاحب آپ کا شکریہ. برگیڈ صاحب بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تمام مہمانوں کا انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. بہت شکریہ.